वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत कर दी। मुलाकात में बलूचिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की भी हिदायत की। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि FC बलूचिस्तान नॉर्थ की क़याम अमन के लिए कुर्बानियां अनमिट हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का दौरा किया। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ के IG मेजर जनरल आबिद मजहर ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अफसरान से तारुफ करवाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। उन्होंने FC बलूचिस्तान नॉर्थ के शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की, जबकि शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। IG FC बलूचिस्तान नॉर्थ मेजर जनरल आबिद मजहर ने फोर्स की तरबियत और पेशा वराना सलाहियतों के बारे में ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ के गिरा कदर खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि फितना अल हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में इस फोर्स के अफसरान और जवानों ने शुजाअत की तारीख रकम की। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ के अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत और बहादुरी पर नाज है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा है कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। PTI हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका होता। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुल्क का सरमाया है। हुकूमती कोशिशों की बदौलत मईशत में नुमाया बेहतरी आई है। 3 साल की कलील मुद्दत में मुआशी आशारियों में बेहतरी लाई गई। GDP ग्रोथ में नुमाया बेहतरी आई है। तमाम आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के मोतरफ हैं। उनका कहना था कि तहरीक अदम एतमाद एक मुश्किल फैसला था जो हमने मुल्क की खातिर किया था। हमने डिफॉल्ट के खतरे को दफन कर दिया है। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। दौरे अफगानिस्तान के दौरान तमाम उमूर पर बात की। अफगानिस्तान से कहा कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। हम अफगानिस्तान के खैर खां हैं, उनकी तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस से मुतालिक बयान की वजाहत कर दी है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में इसहाक़ डार का कहना था कि मेरे गुज़िश्ता रोज़ एटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक वाशिंगटन में बानी PTI के केस के बारे में सवाल के जवाब में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस के हवाले को सयाको सबाक से हट कर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नून लीग की हुकूमतों के अदवार में हम हमेशा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम तर सिफारती और अदालती मुआवनत फराहम करते रहे और आइंदा भी करते रहेंगे जब तक रिहाई का मामला हल न हो जाए। उनका कहना था कि हर मुल्क के अदालती और कानूनी तरीक़ाकार होते हैं जिनका एहतराम किया जाना चाहिए, वो पाकिस्तान का हो या अमरीका। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मामले पर हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना के निज़ाम को जदीद और शफाफ बनाने के लिए बड़ा इकदाम उठाते हुए उसे मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया है। काबीना डिवीजन के मुताबिक इस मकसद के लिए खुसूसी इन्वेंट्री एप्लीकेशन तैयार कर ली गई है, जिसके तहत तहाइफ का ट्रैक एंड ट्रेस और ऑडिट मुमकिन बनाया जा सकेगा। यह एप्लीकेशन महकमा दाखिला पंजाब के इश्तराक से तैयार की गई, जो तोशाखाना के रिकॉर्ड को खुददार निज़ाम के तहत मुनज़्ज़म करेगी। इस इकदाम का मकसद सरकारी और हुकूमती अहदेदारों को बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ के रिकॉर्ड को शफाफ और काबिल रसाई बनाना है। काबीना कमेटी ने तोशाखाना कवायद से मुतालिक सिफारिशात को भी हतमी शक्ल दे दी है, जो जल्द मंजूरी के लिए वफाकी काबीना के सामने पेश की जाएंगी। आलमी बैंक के वफ्द का येलो लाइन BRT मंसूबे के साइट ऑफिस और जाम सादिक पुल के करीब जारी तामीराती काम का दौरा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन और MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी कमाल दायो ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द की साइट ऑफिस आमद पर आला सतह का इजलास हुआ। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वफ्द को येलो लाइन BRT के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने येलो लाइन BRT मंसूबे की अफादियत, अहमियत और पेशरफ्त पर रोशनी डाली। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि येलो लाइन BRT कराची का एक स्ट्रेटेजिक और विजनरी मंसूबा है, जिसका
مقصد عوام کو تیز، سستی اور محفوظ سفری سہولیات دینا ہے۔ منصوبہ شارع نور جہاں سے کورنگی انڈسٹریل ایریا اور لانڈھی تک محیط ہوگا۔ روزانہ لاکھوں افراد مستفید ہوں گے۔ یلو لائن نہ صرف شہریوں کی نقل و حرکت کو بہتر بنائے گی بلکہ معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ دے گی۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ منصوبہ عالمی معیار کے مطابق ہو۔ ہم نے پاکستان میں پہلی بار EV بسیں اور خواتین کے لیے پنک بس سروس متعارف کروائی جو اب کامیابی سے چل رہی ہیں۔ خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے ایک وی اسکوٹر اسکیم بھی لا رہے ہیں۔ اب تک 8,000 سے زائد خواتین نے درخواست دی ہے۔ یہ صرف ٹرانسپورٹ نہیں، یہ سماجی انقلاب کی بنیاد ہے۔ وفد کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل پر بھی دلچسپی کا اظہار۔ حکومت سندھ کے اقدامات کو مثبت قرار دیا۔ پاک فوج کے عظیم سپوت اور نشان حیدر حاصل کرنے والے پہلے شہید کیپٹن محمد سرور کا 77واں یوم شہادت آج قومی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ گجر خان میں کیپٹن محمد سرور شہید کے مزار پر پھول رکھنے کی پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ میجر جنرل عاقف اقبال تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ISPR کے مطابق کیپٹن سرور شہید نے 27 جولائی 1948 کو پہلی کشمیر جنگ کے دوران آزاد کشمیر کے تلبترا سیکٹر میں دشمن سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ مادر وطن کے دفاع میں ان کی بے مثال بہادری اور قربانی نے انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ کیپٹن سرور کی جرأت اور شجاعت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پاک افواج نے ان کی عظیم قربانی کو سلام پیش کیا ہے۔ آج ان کے مزار پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ کیپٹن سرور شہید کی قربانی قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی بہادری اور مادر وطن سے وفاداری کی داستان نئی نسل کے دلوں میں وطن سے محبت کا جذبہ جگاتی ہے۔ پاک فوج کا کہنا ہے کہ وطن عزیز کے لیے جان قربان کر دینا ہمارا وتیرہ امتیاز ہے۔ کیپٹن سرور شہید کی شہادت ہماری تاریخ کا روشن باب ہے جس پر پوری قوم کو فخر ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کے 77ویں یوم شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ آج کے دن کشمیر کی پہلی جنگ میں کیپٹن محمد سرور شہید نے مادر وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ قوم کو کیپٹن محمد سرور شہید کی جرأت، استقامت اور عظیم قربانی پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قوم کے بہادر سپوت نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ افواج پاکستان کے جوانوں نے ہمیشہ مادر وطن کے دفاع کو اپنی جانوں پر فوقیت دی۔ پاکستانی قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ شدید زخمی ہونے کے باوجود کیپٹن سرور شہید نے آخری دم تک دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا اور دفاع وطن کا حق ادا کیا۔ کیپٹن سرور شہید نے میدان جنگ میں بہادری، شجاعت اور جرأت کی روشن مثال قائم کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی 77ویں سالگرہ کے موقع پر پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ نواب شاہ شہید بنظیر آباد میں منعقد کی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر علی حسن زرداری، ضامن علی زرداری، رکن صوبائی اسمبلی غلام قادر چانڈیو، چودھری جاوید ادائیں، پیپلز پارٹی ضلع صدر شہید بنظیر آباد سالم زرداری، میئر شہید بنظیر آباد نواب شاہ اور ڈپٹی میئر نے کیک کاٹا۔ پروگرام میں پیپلز پارٹی شہید بنظیر آباد نواب شاہ کی ضلعی قیادت، عہدیداران، معززین، یوتھ پارٹی ورکرز اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ صوبائی وزیر علی حسن زرداری نے صدر پاکستان آصف علی زرداری کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ صدر آصف علی زرداری تدبر، حوصلے اور مفاہمت کی علامت ہیں۔ ہر آزمائش میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے صبر، دانش مندی اور مفاہمت کا راستہ اپنایا، ہمیشہ جمہوریت اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے جد و جہد کی۔ علی حسن زرداری نے کہا کہ پاکستان کھپے کا نعرہ امید، اتحاد اور صبر کا استعارہ بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آصف علی زرداری کو صحت، طویل عمر اور مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم آصف علی زرداری کی قیادت میں ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ ہمیں سزائیں دینے والے خوفزدہ لوگوں سے کوئی ڈر نہیں ہے۔
ان کو خوف ہے کہ بانی کا ایک لفظ بھی باہر نہ آئے۔ بانی بار بار 9 مئی کے واقعات کی CCTV فوٹیجز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عوام کو اپنی آزادی کے لیے اب خود نکلنا پڑے گا، ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بانی باہر آئے گا تو تحریک چلے گی۔ اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ اڈیالہ جیل کے قریب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ بانی نے کہا ہے کہ تحریک شروع کریں، ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں تحریک نہ چلے۔ بانی نے کہا ہے کہ عوام اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں۔ PTI کے کارکنوں کو چن چن کر سزائیں دی جا رہی ہیں، کوئی تو ہے جو ڈرا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی نے لاہے عمل دینا ہے، لوگوں نے خود نکلنا ہے۔ 5 اگست جب آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ شکوک و شبہات کی کوئی بات نہیں، میں نے ہمیشہ کہا ہے سب نکلیں گے، پلان بنا ہوا ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ ملک میں چینی کا نیا بحران سر پر منڈلانے لگا۔ ملک میں چینی کی سب سے بڑی تھوک منڈی اکبری مارکیٹ سے چینی غائب ہو گئی۔ لاہور کی اکبری منڈی کے سوداگروں نے بتایا کہ شوگر ملز مالکان نے 165 روپے کلو ایکس مل پرائز پر فراہمی کی شرط تو مان لی، لیکن چینی کی فراہمی بند کر دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اکبری منڈی میں چینی کا اسٹاک خاتمے کے قریب ہے۔ کئی روز سے شوگر ملز نے چینی فراہم نہیں کی۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو چند روز میں چینی کے بحران کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ شوگر مل سے 165 روپے کلو کے حکومتی نرخوں پر چینی فراہم نہیں کی جا رہی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 165 روپے کلو کے حساب سے چینی ملے گی تو ہی حکومتی نرخ پر بیچیں گے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان میں کرفیو کے نفاذ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق آج پورے شمالی وزیرستان میں کرفیو نافذ ہے۔ کرفیو کا نفاذ صبح 5 بجے سے شام 7 بجے تک کے لیے کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ کرفیو کے دوران تمام مین شاہراہیں عام ٹریفک کے لیے بند رہیں گی۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر شمالی وزیرستان میں گزشتہ روز بھی کرفیو لگایا گیا تھا۔ نام پر انسانوں سے دھوکہ، اسلام آباد میں گدھے کے گوشت کا مکروہ کاروبار بے نقاب ہو گیا۔ NTN نیوز کی تہلکہ خیز رپورٹ نے ہلچل مچا دی۔ فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی، 25 من گدھے کا گوشت سمیت زندہ گدھے بھی برآمد کر لیے گئے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ چونکا دینے والی رپورٹ۔ شہر اقتدار میں انسانوں کو گدھے کا گوشت کھلائے جانے کا شرمناک انکشاف سامنے آ گیا۔ NTN نیوز کی تہلکہ خیز رپورٹ نے اسلام آباد میں گدھے کے گوشت کے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا۔ یہ 100 گدھا روزانہ ذبح ہو رہا ہے اور یہ لائیو مناظر ہم آپ کو تھانہ سنجانی کی حدود سے بتا رہے ہیں۔ یقین مانے اتنی اسمیل آ رہی ہے کہ یہاں کھڑا نہیں ہونے اور جعلی بیف، جعلی ہلال اسٹیمپ اور جعلی اطمینان کے پردے چاک ہو گئے۔ وفاقی دارالحکومت کے مارٹس پر گدھے کا گوشت نہ صرف باقاعدہ بیف کے طور پر بیچا جا رہا تھا بلکہ اسے حلال کا لیبل لگا کر دھوکہ دہی کی انتہا کر دی گئی۔ NTN نیوز نے حقائق سامنے لا کر پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ رپورٹ نشر ہوتے ہی فوڈ اتھارٹی حرکت میں آ گئی۔ اسلام آباد کے علاقے ترنول میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے فیکٹری سے 25 من گدھے کا گوشت برآمد کر لیا گیا۔ فیکٹری کو فوری طور پر سیل کر دیا گیا، جبکہ فیکٹری میں موجود 50 سے زائد زندہ گدھے بھی قبضے میں لے لیے گئے۔ کارروائی کے دوران ایک غیر ملکی شہری کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیا گیا۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ گوشت صرف مقامی سطح پر نہیں بلکہ بیرون ملک بھی سپلائی کیا جا رہا تھا۔ گدھوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور گدھوں کا گوشت جو ہے مختلف بڑے سٹوروں میں بطور بیف حلال کی اسٹیمپ لگا کے بیچا جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی جو کھالیں ہیں بقول ان کے یہاں کا جو چوکی دار ہے اس کے بقول کہ یہ ہم چائنا میں بھجوا رہے ہیں کسی میڈیسن کے استعمال کے لیے، جو کہ پاکستانی گورنمنٹ نے اجازت دی ہے، اور گوشت کو جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے۔ اور پاکستانی لڑکیاں جو ہیں مسلم لڑکیاں ان سے یہ کام کروایا جا رہا ہے ان کو بیف بتا کر۔ یہ گوشت اسلام آباد، پنڈی اور لاہور کے مختلف علاقوں میں پاکستان میں سیل ہو رہا ہے بڑے اسٹوروں کے اوپر۔ اس کا انکشاف ہوا ہے، باقاعدہ ان کے چوکیدار نے NDTV کو بیان بھی دیا ہے۔ ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی نے سخت ایکشن لیتے ہوئے فوری مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ شہر میں خوف و ہراس کی فضا ہے اور سوشل میڈیا پر عوام کا شدید غصہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انسانی صحت سے کھیلنے والے ان عناصر کو عبرت ناک سزا دی جائے۔ اسی کے ساتھ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ 1 بجے دوبارہ واپس آئیں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے۔